اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے لفظ بلفظ ترجمے اور تفسیر کے سلسلے میں پارٹ 9 کریں گے، 9واں حصہ، جس میں درود کا تفصیلی مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ درود کی فضیلت تو ہم جانتے ہیں اور اس کا کتنا ثواب ہوتا ہے، اس کا بھی بہت تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے وہ ہم آج اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں اس درود کی جو ہم نماز میں عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس درود میں جو اہم الفاظ ہیں جن کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے وہ ہے صلی اور صلیتا، جن کا مادہ صلوات یا جس سے صلوات کا لفظ بنتا ہے یا صلات کا لفظ بنتا ہے، اور آل کا معنی دیکھیں گے اور حمید اور مجید کا معنی دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد کا عام ترجمہ یہ بنے گا کہ اے اللہ صلوات بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اللہم صلی میں یہ جو صلی ہے یہ دعائیہ جو ہے وہ کلمہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ صلوات بھیج۔ اس کو فعل امر بھی کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم حکم تو نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ سے التجا کر سکتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو صلوات بھیج علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو ہم خود عملی طور پہ کچھ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہم التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو صلوات بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ صلوات ہوتی کیا ہے اور یہ صلوات کا جو لفظ ہے یہ کس کس تناظر میں قرآن مجید میں آیا ہے یہ ہم تفصیل سے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اس صلوات کا بھی ذکر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ وہ صلوات بھیجیں مومنین پر۔ سورۃ توبہ کی آیت 103 میں آیا ہے کہ خذ آپ لیجئے من اموالہم ان کے اموال سے صدقہ، کہ آپ ان کے یعنی مومنین کے مالوں سے صدقہ لیجئے، تو طہرہم تطہیر کیجئے آپ ان کی، وتزکیہم اور تزکیہ کیجئے ان کا یعنی کہ جن سے صدقہ لیا ہے، بہا اس کے ذریعے سے، یعنی کس کے ذریعے سے؟ جو صدقہ لیا ہے اس کے ذریعے سے آپ ان کی تطہیر کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے۔ اور آگے ہے وصلی علیہم، وہی الفاظ آئے ہیں جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ صلوات بھیج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ صلی آپ صلوات بھیجئے علیہم ان پر۔ اب ہم جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے اور پیچھے آ رہا ہے اموالہم، تو طہرہم تزکیہم اور علیہم یعنی جن سے صدقہ لیا ہے ان کی تطہیر ہے، ان کا تزکیہ ہے اور ان پر صلوات ہے۔ تو یہ کون سی صلوات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھیجیں مومنین پر؟ آگے اس کی تفصیل بھی آئی ہے کہ اِنَّ صَلَاتَکَ، بے شک آپ کی صلات، سَکَنٌ لَہُم ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ تو یہاں اس صلات کا مقصد بھی بتا دیا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو صلات ہے، اس کی جمع صلوات کہہ لیں، یہ صلات صرف یہی نہیں جو ہم درود پڑھتے ہیں نماز میں، اس میں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے صلوات بھیجنے کی دعا کرتے ہیں یا التجا کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکماً کہا گیا ہے کہ آپ بھی صلوات بھیجیں ان مومنین پر جن سے آپ نے صدقہ لیا ہے، اکٹھا کیا ہے، اور اس صدقے کو استعمال کیا ہے کہ ان کی تطہیر اور ان کے تزکیے کے لیے وہ اس کا استعمال ہے۔
اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلوات ہے مومنین پر، وہ ہے دعائے رحمت یا مغفرت یا تحسین یا حوصلہ افزائی، جسے شاباش بھی کہتے ہیں، تھپکی، اپریسیشن، کومنڈیشن، انکریجمنٹ۔ یہ جو صلی ہے، اسی سے صلات اور اسی سے صلوات کا لفظ نکلا ہے۔ اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے سواد لام، بنیادی روٹ ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے سواد لام اور واو، اور سواد لام الف صلا کا معنی ہوتا ہے یہ جو انسان کی پشت ہوتی ہے اس کو صلا کہتے ہیں، اور پشت پہ اگر تھپکی لگائی جائے شاباش دینے کے لیے تو اس کے لیے بھی یہ صلا کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ اور مسلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو پہلے نمبر والے گھوڑے کے پیچھے پیچھے اس کو بڑا کلوزلی فالو کر رہا ہو۔ تو یہ جو صلوات ہے اس کا ایک معنی بیک اپ کرنا بھی ہوتا ہے، اپریشیٹ کرنا بھی ہوتا ہے، شاباش دینا بھی ہوتا ہے، تھپکی دینا بھی ہوتا ہے، حوصلہ افزائی کرنا بھی ہوتا ہے، تحسین کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں بتایا گیا کہ یہ جو شاباش ہے، یہ جو صلوات ہے، یہ باعث تسکین ہے، تو یہاں اس کا پرپس بھی بتا دیا، اس کا ایک قسم کا معنی بھی آ گیا کہ یہ جو صلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں مومنین پر، اس صلات سے ہوتا کیا ہے، مومنین کی تسکین قلب ہو جاتی ہے، ان کے لیے تسکین کا باعث ہوتی ہے۔ تو پہلی بات ہم نے یہ سمجھ لی، یہ جو صلات کا لفظ ہے جس کا معنی ہم درود کرتے ہیں، تو قرآن مجید میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم آیا ہے کہ وہ بھی صلوات بھیجیں مومنین پر، ان کے اوپر کہ جن سے وہ صدقہ کلیکٹ کرتے ہیں، ان کی تطہیر اور ان کا تزکیہ کرنے کے لیے اس کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلات سے منع کیا گیا ہے، کافروں کے لیے صلات پڑھنے کے یا منافقین کے اوپر کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو وہاں آیا کہ ولا تصلی علی احد منہم، پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا صلی علیہم آیا تھا، یہاں اس کا الٹ آیا کہ لا تصلی علی احد منہم، کہ آپ کبھی بھی ان یعنی منافقوں میں سے جب کوئی مر جائے تو اس پر صلات نہ پڑھیں، صلات نماز جنازہ نہ پڑھیں، اسے لوگ مراد لیتے ہیں۔ یعنی لا تصلی علیہ علی احد منہم، ان میں کسی ایک پر بھی آپ صلات نہ پڑھیں، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس پر صلات جنازہ نہ پڑھیں، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ایک کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر آپ صلات مت بھیجیں یا ان کی صلات مت پڑھیں، صلات جنازہ مت پڑھیں، ان کے لیے دعائیں مت کریں، اور دوسری طرف کہا گیا کہ جن سے آپ صدقہ کلیکٹ کرتے ہیں ان کی تطہیر اور ان کے تزکیہ کرنے کے لیے اس کے ذریعے سے ان پر آپ صلوات بھیجیں یا ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا ان کی تسکین کا سامان کے لیے ان کو شاباش دیں، ان کو اپریشیٹ کریں۔ تو یہاں دیکھا کہ صلات کے معنی جو ہے وہ درود سے تھوڑا مختلف انداز میں ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مومنین پر صلوات بھیجتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ کی آیات اگر ہم دیکھیں 155 سے 157 تک، تو وہاں آیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ اب یہ آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پوری آیات کا ترجمہ کیا ہوا کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، یعنی پے در پیش نوازشیں،
اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یا رحمت کا لفظ صلات سے الگ آیا ڈفرینشیٹ ہو کے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رب کی طرف سے جو مومنین پر صلوات ہے، اس کا معنی ہو سکتا ہے پے در پہ نوازشیں، تائید، نصرت، تزکیہ، جو مومنین کے لیے جو ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صلوات ہے وہ مومنین کے لیے ان کے رب کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور ان کیٹیگری کی خصوصیات بتا دیں کس طرح کے مومنین کے لیے یہ صلوات ہیں ان کے رب کی طرف سے. اسی طرح سورۃ الاحزاب میں آیا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم سب پر صلوات بھیجتا ہے. علیکم میں جو کم ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے ہوا کی جو ضمیر ہے یا پروناؤن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو یصلی صلوات بھیجتا ہے علیکم تم سب پر، و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ، یعنی اللہ اور اس کے ملائکہ مومنین پر بھی صلوات بھیجتے ہیں. یہاں کم کا جمع آ گیا کہ وہی وہ ذات ہے کہ جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی. اب اس صلوات کا مقصد کیا بتایا؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بڑا رحم فرمانے والا ہے. تو یہ جو اللہ اور ملائکہ کی صلوات ہے مومنین کے لیے، اس کا پرپس کیا بتایا؟ کہ ظلمات سے نور کی طرف لے جانا. تو صلوات یا یہ جو صلی اللہ ہے اس کے مختلف معنی ہیں مختلف تناظر میں. جو مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہے اور ملائکہ کی طرف سے، اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مومنین پر صلوات ہے، وہ کہہ دیا کہ اس کا پرپس ہے ان الصلاۃ سکن لہم، تسکین. اور جو یہاں اللہ اور ملائکہ کی طرف سے صلوات مومن کے لیے، اس کا پرپس بتا دیا لیخرجکم من الظلمات الی النور. اب اسی سورۃ الاحزاب میں جس میں پہلے یہ کہا ایک آیت آئی تھی، وہ جو پہلے آئی تھی آیت، وہ اس آیت سے پہلے آئی ہے ترتیب میں، جس میں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ مومنین پر صلوات بھیجتے ہیں. اسی آیت سے کچھ آیتیں بعد آیت 56 میں یہ آیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہاں پہ آیا کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، کہ تم سب بھی صلوات بھیجو اس پر. تو یہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ، پہلے کہا گیا کہ مومنین پر صلوات بھیجتے ہیں، اب کہا گیا کہ وہ نبی کے پر صلوات بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی صلوات بھیجو اس نبی پر. اور آگے ہے وسلموا تسلیما. اچھا، یہ جو سلموا تسلیما ہے، اس کا ترجمہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ خوب سلام بھیجو، لیکن اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ سر تسلیم خم کرنے کا بھی ہوتا ہے، کہ ان کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دو جیسا کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. اور اس کی مثال ہے سورۃ النساء کی آیت 65 میں، وہاں کہا گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. وہی الفاظ ہیں سلموا تسلیما والے، کہ پس آپ کے پروردگار کی قسم کہ یہ ہرگز صاحب ایمان نہ بن سکیں گے جب تک آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنا لیں، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں، اور آپ کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں، سر تسلیم اپنا خم کر دیں. تو یہاں یسلموا تسلیمہ میں یہ جو ترجمہ کیا گیا وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. تو جو اوپر سورۃ الاحزاب کی آیت تھی کہ اے مومنو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجو، اور سلموا تسلیما، وہاں بھی یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، اور کہ ان کے فیصلوں کے سامنے سراپا
تسلیم ہو جاؤ ان کے احکام کے سامنے، ان کی ہدایات کے سامنے سراپا تسلیم ہو جاؤ اور سر تسلیم خم کر دو۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ چونکہ منہ سے سلام کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن فیصلوں کو تسلیم کرنا، احکامات کے اوپر عمل کرنا ذرا مشکل ہے، تو وہ پھر ہم منہ سے سلام تو کر دیتے ہیں یا نبی سلام علیہ کا، لیکن جب باری آتی ہے ان کے احکامات کو تسلیم کرنے کی تو پھر ہم تھوڑی سی ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ اب یہ جو صلات ہے جو مومنین کو کہا گیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم صلوات بھیجو، تو ہم خود اگر عملی طور پہ کچھ نہ کریں اور اللہ کو کہہ دیں یا اللہ آپ صلوات بھیجیں، جیسے اللہم صلی علی محمد کہ اے اللہ آپ صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیج رہے ہیں آلریڈی، اور مومنین سے کہہ رہا ہے اللہ کہ اے مومنین تم بھی صلوات بھیجو صلو علیہ، لیکن ہم خود کچھ عملی طور پہ کرنے کی بجائے ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو صلوات بھیج، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو صلوات بھیج۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس میں کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، التجا کریں کہ اللہ بھی صلوات بھیجے، لیکن اللہ تو آلریڈی کر رہا ہے، لیکن ہمیں بھی اس دعا کے ساتھ ساتھ اس کا جو عملی پہلو ہے وہ بھی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو سلم و تسلیمہ جو آیا ساتھ، ان کے احکامات کے سامنے سراپا تسلیم ہو جانا، دوسرا ان کے مشن کو سپورٹ کرنا، اس کی تائید و نصرت کرنا، بک اپ کرنا، بیک اپ کرنا، سپورٹ کرنا۔ جیسے کسی کی پشت پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، تو کیونکہ اس کا سوال نام الف لا کا معنی پشت بھی ہے نا ایک، تو پشت پہ کھڑے ہو کے آپ بیک اپ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، یہاں سے تائید و نصرت کا بھی ایک معنی جو ہے وہ صلوات کا معنی ہوتا ہے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی سپورٹ انہیں حاصل ہوتی ہے، رحمت بھی حاصل ہوتی ہے، رحمت ایک الگ لفظ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ، اپریسیشن اور کمنڈیشن، تحسین و تبریک بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو اے مومنین تم بھی ان کی سپورٹ کرو، تحسین و تبریک بھی کرو اور ان کی ثنا بھی کرو، اور ساتھ ساتھ ان کی تائید و نصرت بھی کرو، جو کہ عملی پہلو ہے۔ یہ نصرت جو ہے جو کرنی ہے، اس کے لیے ایک اور آیت میں بھی آیا ہے قرآن مجید کے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے، عَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد و نصرت کریں گے، ظاہر دین کے سلسلے میں ان کی مدد و نصرت کریں گے، اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا، یعنی قرآن کا اتباع کریں گے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں۔ تو یہ جو نصرت ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ضروری ہے، ان کے مشن کو سپورٹ کرنا ضروری ہے، اور ان کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ تو یہ صرف ٹھیک ہے زبانی بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے التجا کہ اللہ تو صلوات بھیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جو کرنے کا ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی عملی طور پر ایک تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کریں، سراپا تسلیم بن جائیں، جو انہوں نے ہمیں ہدایات دی ہوئی ہیں، جیسے آتی اللہ آتی رسول ہے، تو ہمیں ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، سراپا تسلیم بھی کرنا ہے، اور دوسرا ان کی نصرت بھی کرنی ہے، عزرو ہو و نصرو ہو، تو ان کے مشن کو سپورٹ بھی کرنا ہے، آگے بڑھانا بھی ہے۔ تو زبانی درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سراپا تسلیم بن جانا اور ان کے شروع کیے ہوئے مشن کو سپورٹ کرنا جیسے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ کرتے ہیں، یہ بھی صلات کا حصہ ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو نبی بھیجتے ہیں اس کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تو صلوات بھیج، دوسرا اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمیں بھی عملی طور پہ ان کے احکام کے سامنے سراپا تسلیم بننا ہے اور ان کے مشن کو سپورٹ آگے کرنا ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ صلوات بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ اب یہاں جو آل کا لفظ ہے اس کے کیا معنی ہے؟ آل کے ڈکشنری میں مختلف معنی ملتے ہیں، گھر کے لوگ، اہل، رشتہ دار، دوست، قوم اور متبعین یعنی کہ فالوورز۔
تو آل کا لفظ فیملی کے لوگوں کے لیے بھی آتا ہے، ریلیٹیوز کے لیے بھی آتا ہے، پیپل کے لیے بھی آتا ہے، کنز فوک یا کنڈرڈ کے لیے بھی آتا ہے، فالوورز کے لیے بھی آتا ہے۔ امام راغب کی جو لغت ہے اس میں انہوں نے ایک جگہ بتایا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگ تمام مسلمانوں کو آل نبی میں داخل سمجھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی۔ سائل نے عرض کی یہ کیسے؟ فرمایا لگے غلط اس لیے کہ تمام امت آل نبی میں داخل نہیں ہے، اور صحیح اس لیے کہ وہ شریعت کے کما حق کو پابند ہو جائیں تو انہیں آل نبی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ امتی جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی شریعت کے پابند ہو جائیں، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، تو وہ امتی جو ہیں وہ ابھی آل نبی کہلا سکتے ہیں، ان کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو آل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی والے بھی آ سکتے ہیں، اور ان کی یہ جو آل محمد میں وہ امتی بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے کما حق کو پابند ہو جاتے ہیں۔ تو آل کا لفظ قرآن مجید میں آل فرعون کے لیے بھی آیا ہے، آل یعقوب کے لیے بھی آیا ہے، آل ابراہیم کے لیے بھی ہے، آل عمران کے لیے بھی آیا ہے، تو مختلف تناظر میں آل کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ صلوات بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کما جیسے صلیتا صلوات بھیجی تو نے۔ اب صلوات کے معنی وہ لینے سارے جو پیچھے ہم نے بتائے ہیں کہ سپورٹ کرنا مشن کو، اپریشیٹ کرنا، تحسین کرنا، ٹھیک ہے، وہ سارے کہ جیسے اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سپورٹ کی، ان کی تحسین کی، ان کی کامنڈیشن کی، ان کے مشن کو سپورٹ کیا، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انکا حمید مجید، بے شک تو ہے حمید اور مجید۔ حمید کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ حمد کیا ہوا، اس کا وزن فعیل ہے جو مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن یہ معنی مفعول میں آیا ہے جیسے محمود کے معنی میں آیا ہے، اور حمید جو مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے اس میں تکسیر آ جاتی ہے کہ بہت زیادہ جس کی حمد کی ہوئی ہو۔ کہ اللہ تو بہت زیادہ حمد کیا ہوا ہے، تمہاری بہت زیادہ لائق حمد ہے، اور مجید ہے جو یعنی بڑی شان والا ہے، وسیع فضل والا ہے، اور کثیر خیر والا ہے۔ تو رفیع الشان، وسیع الفضل اور کثیر الخیر، یہ تینوں معنی ہوتے ہیں مجید کے۔ آگے آیا ہے کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے برکت نازل کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو ہے حمید اور مجید۔ یہاں وہی الفاظ آئے ہیں سوائے یہ کہ لفظ صلی کی بجائے یہاں بارک آ گیا ہے۔ تو برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ برکت کے لفظ میں 4 مختلف ایسپیکٹ پائے جاتے ہیں۔ پہلا ایسپیکٹ ہے ثبات، استحکام یا استقلال کا، یعنی اگر کوئی نعمت یا کوئی چیز ہے تو وہ اس میں ثبات رہے، اس میں استحکام رہے، اس میں استقلال رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی رحمت یا کوئی نعمت عطا کی ہو اس میں کنٹینیوئنس، فرمنس یعنی ثبات، استحکام اور استقلال، پہلی بات۔ دوسرا پھر آگے گروتھ بھی، آگے وہ بڑھے بھی، یعنی جتنی ہے اتنی میں ثبات بھی ہے، پھر آگے گروتھ بھی ہے، پھر اس کے بعد گروتھ جب ہوتی ہے پھر اس میں پھر کثرت آ جاتی ہے، انکریز، کثرت، پھر بہتات یا فراوانی آ جاتی ہے، یہ تیسرا پہلو ہو گیا، اور جب یہ چیزیں ہو جائیں تو پھر برتری بھی آ جاتی ہے۔ تو اس میں برکت میں ثبات، استحکام، استقلال، نشو و نما، کثرت، بہتات، فراوانی اور برتری ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت نازل فرماتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ثبات، استحکام، استقلال اور ان کا جو مشن ہے اس کی نشو و نما، گروتھ، اور اس میں بہتات، فراوانی اور برتری، یہ سارا کچھ عطا فرما، اور جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں ان کو محمد و آل محمد کو، اور آل محمد میں پوری امت بھی شامل ہو سکتی ہے اگر وہ شریعت کی کما حق کو پابند ہو جائے تو ان کو جو نعمتیں ہیں ملی ہوئی ہیں
ان میں ثبات، استحکام، استقلال، نشو و نما، کثرت، بہتات، فراوانی اور برتری کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو نماز ہے اس کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو درود ہے اس کے بھی ہمیں معنوی، لفظی اور جو عملی پہلو ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔